بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، گویا کہ وہ عمرہ بن مسعود ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عمرہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالی ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر میں ایمان ہو۔ بہرحال اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کے پورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے میں درندوں والی عادات ہوں گی۔ بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے۔ تو شیطان انہیں بتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے، اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا جسم قائم نہ رہ سکے گا بلکہ گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کی حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دیں، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالی خاص قسم کا ظہور فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام نے سنا کہ 1000 میں سے 99 جہنم میں جائیں گے، وہ اتنے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 99 جو جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج اور ان کی طرح کفار مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش اور چین سے رہ سکتا ہوں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے اور اس نے کان لگا رکھا ہے کہ کب اس کو سور پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بھاری محسوس کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا کہتے رہا کرو۔ ترجمہ، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں اور وہ بہترین کام بنانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔